یہ کہانی یہ سٹوری ایک بچے کی ہے جس کا نام پیٹر ہے۔ پیٹر یورپ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اور اس کی عمر 8 سال تھی۔ پیٹر اپنے گاؤں، اپنے گھر، اپنے دوستوں میں سب کو بہت پیارا تھا اور سب کو دل عزیز تھا۔ یہ اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ وہ خوبصورت، ذہین اور مذہبی یعنی ریلیجیس بھی تھا۔ خاندان سے لے کے گاؤں کے بچوں تک، لڑکوں بوڑھوں تک سب ان سے خوش تھے۔ وہ اسکول میں سب کو پسند تھا۔ وہ اپنے دوستوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس سب اس کو پسند کرتے تھے۔ اس کو استاد کیونکہ وہ ہمیشہ ہوم ورک اپنے وقت پہ کرتا تھا۔ وہ کھیل کود، وہ اپنے کلاس ورک، ان ساری چیزوں میں لاجواب تھا، یعنی سب سے بہترین تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود پیٹر میں ایک خرابی تھی، اور وہ خرابی یہ تھی کہ وہ ڈے ڈریمنگ کا شکار تھا۔ وہ ڈے ڈریمنگ کا شکار تھا، یعنی وہ بیٹے بیٹے کلی آنکھوں سے خواب دیکھتا تھا۔ وہ لمحہ موجود میں زندہ نہیں رہتا تھا۔ وہ وقت کو کبھی آگے لے جاتا تھا اور کبھی پیچھے لے جاتا تھا۔ وہ اکثر اوقات کلاس میں بیٹھ کر خیالوں میں 20 سال کا خوبصورت جوان بن جاتا تھا۔ وہ خود کو گھوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھتا دوڑتا نظر آتا، اور کبھی کسی سے جنگیں لڑتا ہوا نظر آتا۔ کبھی شہزادی کو محل میں پہنچ جاتا اور وہاں سے شہزادی کو اپنے ساتھ لے کے آتا۔ کبھی وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے وادیوں، پہاڑوں، جنگلوں اور میدانوں میں دوڑتا ہوا دشمنوں کے گھوڑوں کو اپنے پیچھے بھاگتا ہوا محسوس کرتا۔ کبھی وہ خیالوں کی دنیا میں ٹپو بن جاتا، اور وہ کبھی دنیا میں یا آسمانوں میں اڑ کے کبھی جہاز اڑایا کرتا تھا۔ پیٹر کبھی امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اور کبھی وہ بادشاہ بن جاتا تھا۔ کبھی وہ دنیا کا بہترین پلیئر بن جاتا تھا، اور کبھی وہ موت کے آخری سانس سے لیا کرتا تھا۔ یہ پوری پیٹر کی کہانی تھی، اور پیٹر یہ خیال جو ہے ان میں گم رہتا تھا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو دنیا کا کامیاب ترین کھلاڑی محسوس کرتا تھا، کیونکہ پیٹر کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وقت یعنی ٹائم کو کنٹرول کر سکیں۔ وہ جب چاہیں وہ وقت کو آگے لے جائیں، اور جب چاہیں وقت کو پیچھے لے جائیں۔ بس یہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ ایک دن پیٹر ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ پیٹر کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے ایک بڑھیا کو اوپر جھکے ہوئے پایا۔ یہ بڑھیا وقت تھی، یہ بڑھیا ایک ٹائم یعنی وقت تھی۔ وقت نے پیٹر سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھی۔ پیٹر نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب چاہوں میں وقت کو آگے پیچھے لے جا سکوں۔ بڑھیا نے کہا لگایا، وہ مسکرائی اور جواب دیا، بے وقوف بچے، وقت دریا ہے، یہ آگے کی طرف بہتا ہے، یہ پیچھے نہیں جاتا۔ میں تمہیں صرف وقت میں صرف آگے بہنے کا طریقہ بتا سکتی ہوں۔ پیٹر مان گیا۔ بڑھیا نے اسے ایک گیند سے ایک دھاگا باہر لٹک رہا تھا۔ بڑھیا نے اسے بتایا، یہ دھاگا تمہاری زندگی جتنا لمبا ہے، تم اس دھاگے کو جتنا باہر کھینچ سکتے ہو، کیونکہ تم وقت میں اتنی ہی آگے چلے جاؤ گے۔ پیٹر ہوش ہو گیا۔ بڑھیا چلی گئی۔ پیٹر نے تھوڑا سا دھاگا کھینچا، آواز آئی، اور پیٹر 10 سال آگے چلا گیا۔ اب وہ 18 سال کا خوبصورت جوان تھا۔ وہ جوانے کی ایڑیوں پہ چلتا تھا، اور شہر کے حسین خواتین بالکونی میں کھڑی ہو کر اسے دیکھتی تھی۔ پیٹر جوانی کو انجوائے کرنے لگا، اور وہ وقت گلیوں میں گھوڑے دوڑاتا اور شراب خانے رقص خانوں میں وقت گزارتا، اور یوں ان کے باپ بھی بوڑھے ہو رہے تھے، اور گاؤں کے سمجھدار لوگ جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے، اور گاؤں کا سائز بڑا ہو چکا تھا۔ یوں اس وقت کے بعد چونکہ وہ 8 سے 18 سال کا ہو گیا تھا، اب وہ تھک گیا، اور اس نے دوبارہ وہی گیند صندوق سے نکالا اور سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو دوبارہ کھینچوں تاکہ میں مزید بڑا لگوں اور مزید بڑا ہو جاؤں۔ لہٰذا اس نے پھر سے دھاگا کھینچا، اور اب وہ 28 سال کا جوان تھا،
اور 28 سال کی عمر میں اب وہ اسٹیل ہونا چاہتا تھا۔ اس کے والدین بھی بوڑھے ہو چکے تھے کیونکہ کل ملا کر اس کی 20 سال کی زندگی آگے چل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے نیلام ہو رہے تھے اور جب پونجی خرچ ہو رہی تھی، ماں کی کمر کا درد شدید ہوتا جا رہا تھا اور اب چلنے پھرنے سے بھی معذور تھے۔ والد کو دل کے مرض بن گئے تھے، ملازمت چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پیٹر نے ملازمت کی کوشش کی لیکن وہ تعلیم کی وجہ سے ناکام رہا۔ کاروباری کی کوشش کی لیکن تجربہ نہ تھا اور کاروبار بھی مار کھا گیا۔ اس نے سیاست میں قدم رکھا، اس میں بھی فیل ہوا اور غیر سنجیدہ ماضی کی وجہ سے اس کے دوست بھی اس کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اب وہ مارا پھرتا رہا اور بے مقصد زندگی گزارتا رہا۔ چند دن میں زندگی کی اس فیز سے بھی تھک گیا۔ اس نے گیند نکالی، پھر سے دھاگا کھینچا۔ اب وہ 38 سال کا ہو گیا۔ اس کی زندگی اب سٹیل ہو چکی تھی، سر کے بال کم ہو گئے تھے اور گردن کے پچھلے موہروں میں اب ہلکی ہلکی درد رہتی تھی۔ محلے کی لڑکیاں اب ان کی شادیاں ہو چکی تھی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس کی ماں 2 سال پہلے انتقال کر گئی۔ باپ بھی اس کا معذور تھا اور اب وہ سارا دن ویل چیئر پہ بیٹھا رہتا تھا اور اب وہ چھوٹے گھر میں رہتے تھے بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ۔ اب وہ وقت نہیں تھا، شام کے وقت وہی وہ اپنے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اور پھر گھر آ جاتا تھا۔ بس یہی اس کا روٹین بن گیا تھا۔ پیٹر گھبرا گیا۔ اس نے دوبارہ وہی دھاگا زور سے کھینچا اور اب وہ 58 یعنی 58 برس کا تھا۔ بچے جوان ہو کر شہر جا چکے تھے، گھر مزید چھوٹا ہو گیا تھا، بیوی اب اس کے گردے فیل ہو چکے تھے اور وہ مزید چلنے پھرنے سے اس کو مسئلہ ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ گاؤں وہ قصبہ بن گیا اور اس میں ہر وقت شور شرابہ رہتا تھا۔ وہ باتھ روم میں گرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنی ہڈی کو توڑوا چکا تھا۔ ہڈی جڑ گئی لیکن اس کی چال جھول آ گیا۔ اب وہ چلتے ہوئے ایک سائڈ پر ہلکا سا جھکتا تھا۔ بڑا بیٹا شہر سے پیسے بھیجواتا تھا تو دونوں میاں بیوی 3 وقت کا کھانا کھا لیتے تھے۔ پیسے نہیں آتے تھے تو وہ آلو ابال کر کھا لیتے تھے۔ گھر میں سرے شام اندھیرا ہو جاتا تھا اور اس کے بعد میاں بیوی دونوں کانستے اور یوں ہی سو جاتے تھے۔ پیٹر لائف کے اس فیز سے بھی گھبرا گیا۔ اس نے دوبارہ وہی گیند نکالی اور اب وہ 68 یعنی 68 سال کا ہو چکا تھا۔ بیوی فوت ہو چکی تھی، مکان اس کا بک گیا تھا اور وہ اولڈ پیپل ہوم میں رہتا تھا۔ تمام دوست رشتہ دار سب مر چکے تھے۔ ریڈیو کی جگہ ٹی وی نے جگہ لے لی اور ٹیلی ویژن کی جگہ انٹرنیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اب پیٹر پپڑوں میں اب اس کا پانی بھر جاتا تھا اور حلق میں بلغم آتی تھی۔ وہ چلنے پھرنے سے بھی تقریباً معذور ہو چکا تھا۔ وہ چند قدم اٹھاتا اور تھک کر بیٹھ جاتا تھا۔ بھوک نہیں لگتی تھی اور اگر لگتی بھی تھی تو کھانا نہیں ملتا تھا۔ کھانا مل بھی جاتا تو دان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکتا تھا اور کھانا ہضم ہونے میں بھی اس کو مسئلہ آتا تھا۔ یہی پیٹر کی اب ایک خوفناک اور عبرتناک صورتحال اختیار کر چکی تھی اور وہ سارا دن ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا رہتا تھا۔ وہ کتابیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ بھی اس کو مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ میوزک سننا چاہتا تھا لیکن اس کے کان کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ماضی کو یاد کرنا چاہتا تھا لیکن یادداشت اس کی بڑی کمزور ہو چکی تھی۔ پیٹر نے ایک دن ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے پوچھا کہ تمہارے زندگی کا سب سے شاندار یعنی خوبصورت وقت کون سا تھا؟ اس کے دماغ میں فوراً 8 سال کی پیٹر کی تصویر ابھری۔ اسے محسوس ہوا کہ اس زندگی کا شاندار ترین وقت وہ تھا جب وہ کھیتوں، جنگلوں، وادیوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور آسائش والی زندگی گزارتا تھا۔ پیٹر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھوں سے آخری بار دھاگا کھینچا تو ٹک کی آواز آئی اور دھاگا ٹوٹ گیا۔ اب وہ اپنے قبر کے سامنے ہی کھڑا تھا جو کہ بہت بوسیدہ اور ویران ہو چکی تھی۔ قبر اپنے حالات کی مجھ سے بول رہی تھی کہ مجھے عرصے سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ سراہنے کے لیے میرے پاس کوئی آیا، نہ پھول پھینکنے کے لیے میرے پاس کوئی آیا۔ لہٰذا پیٹر دوبارہ اس کی آنکھ جب کھل گئی
इसी तरह से वो जंगल में बैठा हुआ था और उसके हाथ में गेंद थी और बुढ़िया उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। पीटर ने गेंद बुढ़िया को वापस की और उससे पूछा कि वक्त क्या है। बुढ़िया ने कह लगाया और कहा कि वक्त आज है, वक्त लम्हा मौजूद है, आज से पहले अफसोस था और आज के बाद हसरत होगी। पीटर ने पूछा और ज़िंदगी क्या है। बुढ़िया ने जवाब दिया, ज़िंदगी आज को एंजॉय करने का नाम है। आज के दिन, सिर्फ आज का दिन, आज का लम्हा, मौजूद लम्हा। जो लोग आज में बैठकर कल को ठीक करने की कोशिश करते हैं या जो आज बैठकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता। इंसान गुज़रे कल को ठीक कर सकता है और ना ही आने वाले कल को। ये सिर्फ आज को ठीक कर सकता है, ये सिर्फ आज को दुरुस्त कर सकता है और ये सिर्फ आज को ही इंजॉय कर सकता है। तुम आज 8 साल के लड़के हो, तुम अगले साल 9 साल के हो जाओगे। तुम उसके बाद कुछ भी कर लो तो तुम 8 साल में वापस नहीं आओगे। इसलिए तुम उठो और तुम अपने 8 साल को एंजॉय करना शुरू कर दो और तुम डे ड्रीमिंग यानी ख़ुद को ख्वाबों में ज़ाया ना करो, क्योंकि ख्वाबों में रहकर तुम सारी उम्र ही ख्वाबों में रह जाओगे। सिर्फ आज ज़िंदा रहना है तो आज ही आपने फ़ैसला करना है, क्योंकि दुनिया में माजी और मुस्तकबिल दोनों मर जाते हैं और सिर्फ आज ही ज़िंदा रहता है। चुनांचे ज़िंदा में ज़िंदा रहो, हमेशा ज़िंदा रहोगे। बुढ़िया ने कहा लगाया, मुस्कुराई और यूं अपने गेंद समेत वो गायब हो गई। पीटर फ़ौरन उठा और वादी में दौड़ने लगा और अब वो अपने 8 साल की ज़िंदगी को एंजॉय करने लगा। ये थी एक छोटी सी पीटर की कहानी। बस इस कहानी का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उस पर राज़ी हो जाओ और आज के दिन को एंजॉय करो। वस्सलाम।